مغرب سے نہیں بلکہ بعد صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک رکھا گیا۔ اور روزہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ موقع اور انعام دیا ہے کہ یہ بخشش کا مہینہ دیا، روزے کا مہینہ دیا، بندے سے کہا کہ تم عبادت کرو، یہ انعام دوں گا، عبادت کرو، نماز پڑھو، سجدہ کرو، چندہ دو، صدقہ دو، خیرات کرو، اچھا کھاؤ، ایمان کے راستے پہ چلو، تمہیں یہ اس کا بدلہ دوں گا۔ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب اس کا بدلہ میں تمہیں کسی فرشتوں سے نہیں دلاؤں گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں کتنا ثواب ہے، کتنی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھو کس دن کی نماز انہوں نے پڑھا ہے۔ سجدہ کیا ہے، سجدے میں کیا ثواب ہے، فرشتوں سے لکھوایا جا رہا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہے، اس میں کتنا ثواب ہے، فرشتہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن یہی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ آئے فرشتوں اب تم نہیں لکھو گے، اس کا بدلہ میں خود ہی بن جاؤں گا، میں خود عطا کروں گا۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت رکھا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ بدلہ تم مت لکھو، میں خود دوں گا اسے۔ اور روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے نا، اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں مشک سے بھی زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ تو بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو یوں فیصلہ کر دیتا کہ محبوب ہے میرے مصطفیٰ، آپ فرمائیے کہ بعد نماز عشاء سے لے کے صبح صادق تک روزہ رکھو۔ اور یہ اگر ہوتا تو بہت آسان بھی ہو جاتا، کھا پی کر کے سوتے، پھر آنکھ کھلتی، پھر کھانا شروع، بیچ میں روزہ بھی ہو گیا۔ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے نا، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ محبوب رات میں نہیں، روزہ دن میں فرض کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے ماننے والے بازار میں ٹہلیں گے اور غیروں کو کھاتے ہوئے دیکھیں گے۔ ادھر پیاس کی شدت روزے دار کے اندر ہوگی، پیاس لگی ہوگی، بھوک لگے ہوں گے، ایسے عالم میں بازار میں لوگ ٹہلیں گے، کسی کو ہوٹل میں کھاتے ہوئے دیکھیں گے، کسی بازار میں کھاتے ہوئے دیکھیں گے۔ ادھر من للچائے گا کہ کاش اگر روزہ میں نہ رہتا تو میں بھی کھا لیتا، میں بھی پانی پی لیتا، اس لیے کہ پیاس جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، اب کرے تو کیا کرے۔ اس لیے اللہ نے کہا اے میرے محبوب روزہ دین میں فرض کیا جاتا ہے کہ جیل جتنا للچائے گا ثواب میں اتنا ہی عطا کرتا جاؤں گا۔ آج دن میں روزہ اس لیے رکھا گیا کہ غیروں کو کھاتے ہوئے آپ دن میں دیکھ رہے ہوں گے، ادھر بھوک تو لگی ہوگی، پیاس تو لگی ہوگی، جان نکلنے والی ہے۔ اس سال تو اللہ کا کرم ہے ٹھنڈی میں ہے روزہ، لیکن پچھلے سال کا معاملہ آپ جانتے ہیں، جان نکلنے والی ہے۔ چھوٹے چھوٹے قوم کے بچے جو ہیں روزہ رکھتے ہیں اور بازار میں ٹہلتے ہیں، غیروں کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، غیروں کو پیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے کا بھی قدم نہیں ڈگمگاتا ہے، وہ روزہ رکھ ہی لیتا ہے پورا دن، اور اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، جب تک نماز مغرب کی اذان نہیں ہوگی تب تک ہم روزہ نہیں کھولیں گے۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کیا ہے کہ جاؤ تم روزہ ہے نا، دن میں جاؤ، گھومو پھرو، دیکھو کہاں کون کھاتا ہے، کہاں کون پیتا، لیکن تمہیں نہیں کھانا ہے۔ اور روزہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر وہ فضل فرماتا ہے کہ گرمی اگر شدت کی بھی پڑ رہی ہے اور ہمارے قوم میں چھوٹے چھوٹے اگر بچے بھی اگر روزہ رکھ لیتے ہیں اور جب وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں جاتے ہیں تو اندر سے کباری بند،
दरवाज़ा बंद रहता है, ठंडा पानी नीचे निकल रहा है नल से, लेकिन वो पानी नहीं पीता है। उसके जहन में एक ही बात है कि कोई देखे या ना देखे, मेरा रब देख रहा है। हमने उसके लिए रोज़ा रखा है, वो देख रहा है, और वो देख रहा है कि हम रोज़ा की हालत में होते हुए भी मुंह में पानी डाले हुए हैं, लेकिन कुल्ला करके उस पानी को फेंक देते हैं और वज़ू बना करके नमाज में खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने ये सब्र रोज़े में अता किया है अपने बंदों को। और अल्लाह ताला 3 बंदों पर बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला अपने 3 बंदों से बहुत खुश होता है। उन 3 बंदों में हम लोग भी शुमार होने की कोशिश कीजिए। पहला शख्स है वो जो चटियल मैदान हो और ऐसे आलम में अजान व अकामत कह करके नमाज में खड़े हो गए हो, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहा हो, तो अल्लाह फरिश्तों के दरमियान फरिश्तों पर इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों देखो ये बंदा मुझसे डरता है और चटियल मैदान में मस्जिद ना होने के बावजूद भी तन्हा अजान और अकामत का के नमाज में खड़े हो गए हैं। मेरे फरिश्तों जाओ 70,000 फरिश्ते इसके पीछे खड़े हो जाओ और नमाज अदा करो। एक इंसान चटियल मैदान में अगर नमाज में खड़े हो जाते हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, वो अल्लाह कहता है कि ऐ फरिश्तों आज इसे कोई नहीं देखता है, मैं देखता हूँ। ये जानता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा खौफ इसके अंदर है और मेरी मोहब्बत में इसने अजान भी कहा है, अजान भी कही, अकामत भी कहा, अब नमाज में खड़े हो गए हैं, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। 70,000 फरिश्ते जाओ और इसके पीछे खड़े होकर इसके पीछे नमाज अदा करो। अल्लाह इस बंदे से बहुत खुश होता है। दूसरा वो कि जब बंदा तहज्जुद की नमाज में खड़े होते हैं तहज्जुद पढ़ने के लिए, कुछ रकातें कुछ सूरतें अभी पढ़े हैं, इतने में आंख लग गई, बंदा सो गया, नींद में पहुंच गए इत्तेफाक से कभी कभी, तो अल्लाह फरिश्तों पर फख्र फरमाता है और कहता है कि मेरे फरिश्तों देखो जरा मेरे इस बंदे को, इसने जो है तहज्जुद की नमाज में खड़ा हुआ था या बैठा था, इसकी रूह है मेरे पास है और इसका जिस्म जो है मेरी बारगाह में पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला उस बंदे से भी बहुत खुश होता है जिसका जिस्म जो है अल्लाह की बारगाह में पड़ा हो और जिसकी रूह है अल्लाह की बारगाह में मौजूद हो। ऐसे आलम में जब बंदा सो जाता है तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते, कभी कभी इत्तफाकन होता है कि हम नमाज में या आप नमाज में तहज्जुद में हैं तो नींद आ जाती है, और नींद के गलबा जो है इस तरह आती है कि कभी कभी बंदा सजदे में सो जाता है या कभी अतैयात में या कभी कौमा जलसा, यानी जो जिस हाल में है सो जाता है। तो अल्लाह फख्र फरमाता है फरिश्तों के दरमियान के देखो तो सही, ये बंदे का सर जो है सजदे में है, इसका जिस्म जो है मेरी बारगाह में पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी रूह जो है वो मेरी बारगाह में आई हुई है। तो अल्लाह ताला इस बंदे से भी बहुत खुश होता है। तीसरा वो जो घमसान जंग हो रहा हो, लड़ाई लड़ रही हो, लड़ाई चल रही हो, इस्लाम के खातिर घमसान की लड़ाई में जंग में बंदा उतरे हो और पीछे कदम ना हटाए, शहादत का जाम पी करके इस दुनिया से चले जाए, अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है। ये 3 तरह के लोगों से, इन 3 तरह के लोगों से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और फरिश्तों पर फख्र करता है और इरशाद फरमाता है देखो मेरा ये बंदा है। बस आखिरी बात समाप्त कीजिए। एक ईमान वाला गुनहगार इस दुनिया से जब जाएंगे रोज़े क़यामत, उसका फैसला होगा कि इसको ऐ फरिश्तों इस इंसान को उठाओ और दोज़ख में ले जाके डाल दो। किसको कहा जाएगा? ईमान वाले को। यानी
ایمان کے ساتھ جو بندہ اس دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرشتوں سے کہے گا اسے اٹھاؤ، یہ گنہگار ہے، اس کو دوزخ میں لے جا کے ڈال دو۔ فرشتے لے کے جائیں گے دوزخ میں، اسے پھینک دیں گے۔ اب دوزخ میں یہ انسان گرا ہے، جدھر جا رہے ہیں دوزخ کی آگ اس سے بھاگ رہی ہے کوسوں دور۔ دوزخ کا داروغہ، دوزخ کا مالک جو ہے جس کو داروغہ بنایا گیا ہے، یہ پریشان ہے اس بندے پر آگ لگانے کے لیے۔ آخر کار یہ مالک ہوتے ہوئے دوزخ سے پوچھ دیتے ہیں، اے دوزخ کی آگ یہ بتا، میں کوشش میں ہوں کہ یہ جلے اور تو بھاگ رہی ہے اس سے، آخر وجہ کیا ہے؟ تمہارا کام ہے جلانا، تمہارا کام بھاگنا نہیں ہے۔ لیکن یہ بندہ جب سے دوزخ میں آ کے گرا ہے تو یہ جدھر جاتا ہے اس سے تم کوسوں دور بھاگ رہی ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ آگ نے زبان حال سے اس وقت کہے گی، آواز آئے گی، اے داروغہ دوزخ سنو، میں اس کو کیسے جلاؤں، میں اس کے قریب کیسے جاؤں؟ اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے، روزے والی مہک آتی ہے، لگتا ہے کہ یہ بندہ روزے کی حالات میں مرا ہوگا۔ داروغہ دوزخ پوچھتے ہیں کہ بندہ ادھر آ، قریب آتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا تم کس حال میں انتقال کیے ہو؟ وہ انسان کہے گا کہ میں انتقال روزے کی حالت میں کیا تھا، روزہ تھا میں، اسی حالت سے میں انتقال کیا ہوں۔ تو میرے بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کا حبیب فرماتے ہیں، جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن وہ اسی حال کے ساتھ اٹھے گا۔ جو گناہ کرتے کرتے مرے گا وہ گناہ کرتے کرتے اٹھے گا، جو گالی دیتے دیتے مرے گا قیامت کے دن وہ گالی دیتے دیتے اٹھے گا، جو نماز پڑھتے پڑھتے مرے گا قیامت کے دن وہ نماز پڑھتے پڑھتے اٹھے گا، جو روزے کی حالت میں مرے گا قیامت کے دن وہ روزے کی حالت میں اٹھے گا، جو گانا سنتے ہوئے مرے گا کل قیامت کے دن وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا، جو جوا کھیلتے ہوئے مرے گا وہ کل قیامت کے دن جوا کھیلتے ہوئے ہی اٹھے گا۔ جو جس حال میں اٹھے گا، آج فرض کیجئے اگر کوئی مسلمان روزے کی حالت میں ہے اور انتقال کر جائے تو کل بروز محشر یہ روزے کے ساتھ اٹھیں گے، اور جو روزے کی حالت میں اپنی قبر سے باہر آئیں گے انشاءاللہ ان کی مغفرت یوں ہی ہو جائے گی۔ اور جو گانا سنتے سنتے اپنے قبر سے باہر نکلیں گے وہ اپنا معاملہ خود سمجھئے کہ اس وقت کیا حال ہوگا۔ جو بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنا مجبوری کوئی بہانہ بنا لیتا ہے تو کل قیامت کے دن بھی اگر وہ آج اسی حال میں مرتا ہے تو کل قیامت کے دن بھی وہ اسی حالت کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جا کے منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بروز قیامت عدالت کی کرسی پر جلوہ فرما ہوگا۔ اس وقت ہر بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا میں گیا کیا 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 کیا، یعنی ہر دن کا حساب لے گا۔ میرے دوستو آج جو ہے قبر کے اندر مرحومین جو ہے اسی بات سے بے چین ہے کہ اللہ میں سب کچھ دیکھ لیا یہاں کے، اب مجھے اجازت دے دے ایک لمحہ کے لیے دنیا میں جانے کا۔ لیکن اللہ کہے گا نہیں، تو دنیا میں گیا تھا، تجھے کتاب بھی دی تھی، تیرے درمیان نبی کو بھی بھیجا تھا، پیغمبر کو بھی بھیجا تھا، ہدایت لے کے آئے تھے، لیکن اس وقت تو نہیں مانا تھا، اب تمہیں موقع نہیں ملنے والا ہے۔ تو میرے دوستو یہ موقع جو ملا ہے، یا کتاب بھی ملی ہے، نبی کی شریعت بھی ملی ہے، نبی کا قانون بھی ملا ہے، نبی کی سیرت بھی ملی ہے، تو اسی پر عمل کیجئے۔ اگر نہ کریں گے اور یوں ہی مر کے چلے گئے تو پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ جس حال میں جائیں گے، جیسا اعمال لے کے جائیں گے، اسی اعمال کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔